حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ذکر ہے ایک ایسی شخصیت کا جس نے اپنے 2 فرزند کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہ قربان کر دیا۔ ایک ایسی شخصیت کہ بعد امام حسین ان کی وصیت کے مطابق ان کے پیغام کو نشر کیا، کوفہ و شام کے دربار میں انقلاب برپا کر دیا۔ جی ہاں، ذکر ہے بی بی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا۔ آپ کے دوش پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، شمع امامت کی حفاظت، یتیموں کی دلجوئی اور مقصد امام حسین کو پہنچانا۔ آپ نے ان تمام ذمہ داریوں کو باحسن طریقے سے نبھایا۔ آپ ہی کی شخصیت پہ گفتگو کے لیے ہماری خوش نصیبی ہے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جواں سال خطیب، طالب علم، جن کا نام بہت جلد کسی تعارف کا محتاج نہیں رہے گا، ابھی بھی نہیں ہے، مومنین کے حلقوں میں بہت زیادہ پہچانے جاتے ہیں، مگر ابھی تک آپ کی مجالس جو ہیں وہ خلیج عرب میں ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ جو ہیں ہمیں دیگر شہروں میں بھی دکھائی دیں گے۔ جی ہاں، بالکل، میں ذکر کر رہا ہوں جناب مولانا سید فرج حسین زیدی صاحب کا۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کی بہت دعاؤں شکریہ کا۔ آغا، بہت شکریہ کہ آپ نے یہ وقت نکالا ہمارے لیے۔ آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیر کہ آپ نے مدعو کیا۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ آغا، ذکر ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بی بی کی شخصیت کے بارے میں مختصر طور پہ ایک جائزہ بتائیے، تاکہ ہمارے جو نوجوان ناظرین دیکھ رہے ہوں، ہمارے ساتھی، ان کو اندازہ ہو کہ ہم کس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، وصلی اللہ علیک یا مولاتی سیدتی زینب بنت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلی اللہ محمد۔ بی بی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ اجمعین، صلی اللہ آپ مولا کائنات امیر المومنین کی پہلی بیٹی ہیں، اللہم صلی اللہ محمد۔ کیا کہیں، اور زینب نام ہی باپ کی زینت، واہ واہ واہ، اور باپ پھر یہاں عام باپ نہیں ہے، بالکل باپ یہاں کائنات کا امیر ہے، باپ یہاں صرف اس کی حکومت ان انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر، کیا کہنے آغا، واہ کوئی واہ واہ، فرشتے، بے شک بے شک، جانور، ان فضا میں جو گھومنے والے جانور، زمین کے اندر کے جانور، سب پہ جس کی حکومت ہو وہ باپ، اس باپ کی زینت ہونا، یہ مرتبہ ہے میری شہادت۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، آپ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ بھی کہا جاتا صلی اللہ محمد۔ کیا بات ہے، ہے، بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ اجمعین کی دختر، یعنی آپ کے دونوں ہی پیرنٹس جو ہیں، بالکل والدین جو ہیں، وہ صرف اس دنیا کے شہنشاہ نہیں بلکہ اس پوری یونیورس، اس کائنات کے شہنشاہ، بے شک بے شک، اور پھر اس کے بعد آپ کا خاندان اہل بیت ہے، آپ بے شک، اپنے خاندان میں سب سے مترادف یوں نظر آئیں کہ ایک تو بہت کم سنی میں، کئی روایتیں لکھتی ہیں کہ 4 برس کی عمر، کئی روایتیں لکھتی ہیں کہ 5 برس کی عمر تھی جب
ٹھیک شہزادی کی شہادت ہوئی، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. صلی اللہ تو محمد ایک تو بہت کم سنی کا عالم تھا، لیکن اس کم سنی کے عالم میں آپ اپنے بابا کی گفتگو کو تحریر کیا کرتے تھے. اچھا اور اس گفتگو کو تحریر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں، ایک باپ کا اور بیٹی کا رشتہ، یہ اس کائنات کے اندر ایک انمول رشتہ ہے. اس کا کوئی رد و بدل نہیں ہے اس کائنات کے اندر. صحیح صحیح اور بیٹی کے اندر جس طرح ایک ماں اور بیٹے کے اندر ہوتی ہے، وہ اسی طرح ایک باپ اور ایک بیٹی کے اندر جو محبت کا جو عنصر جو خدا متعال نے رکھا ہے، اس کا رد و بدل اس کائنات میں نہیں. تو چے جائے کہ پھر بیٹی بھی ایسی اور پھر والد بھی ایسے. تو جب آپ گفتگو کیا کرتے تھے امیر المومنین، تو شہزادی خصوصاً اپنے بھائی جب وہ واپس آتے تھے، ایک تو آپ موجود ہوتی تھیں اس مجمع میں کہ جہاں خواتین موجود ہوتی تھیں اور مولا کے خطبے کو سنتی تھیں، تحریر کرتی تھیں. لیکن اگر کہیں ایسا ہوتا تھا کہ مولا جنگ پہ ہیں اور وہاں کوئی خطبہ دیا ہے، تو آپ اپنے بھائیوں سے کہتی تھیں کہ مجھے وہ باتیں بتائیں جو میرے بابا نے اس وقت کہیں، میں وہ تحریر کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. تو یہ تحریر کرنے کا ایک مقصد تھا کہ شہزادی ایک مقصد اس کی وجہ سے شہزادی تھی، ایک شریف کے مقصد حیات بھیجی گئی تھی امام حسین علیہ السلام کی. اور پھر آپ نے ان رشتوں کو بھی اسی طرح بنا کے رکھا. آپ نے پرورش کی ہے حضرت عباس کی. کیا کہہ رہے. پھر آپ کی جس طرح کہ آپ نے اس میں انٹروڈکشن میں کہا کہ 2 اولادیں، اور صرف 2 ہی ہیں، 2 اولادیں، یعنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ تھی بی بی کی، صرف 2 اولاد، صحیح 2 بیٹے بی بی کے. ایک حضرت عون ابن جعفر عبداللہ ابن جعفر طیار، ایک حضرت محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار. بالکل صحیح. حضرت جعفر ابن ابی طالب، یعنی جو آپ کے چچا بھی ہیں، صحیح ان کے بیٹے سے یعنی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے آپ کا نکاح ہوا. بہت خوب. اور اس کے بعد آپ کو یہ 2 اولاد خداوند متعال نے مثل پھول عطا کی. یہ میری اس شہزادی کا مختصر سا تعارف ہے. بہت خوب جو آقا، بہت خوب بہت خوب. آقا اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی دیجیے گا کہ بی بی سیدہ کا واقع، بی بی سیدہ کہہ رہا ہوں میں، بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جی جی واقع کربلا سے پہلے کیا کردار رہا ہے، اس کے بارے میں بڑی جی کم گفتگو کی جاتی ہے. جی یہی اصل میں، کیونکہ وجہ یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹرل گفتگو جو ہے وہ کربلا ہو گئی، تو اس کے بعد ہی تاریخوں کو پڑھا گیا کہ اس کے بعد کی تاریخیں کیا ہے. آپ تو یہ کہہ رہے، میں کہتا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم لوگ دیکھتے ہیں 28 رجب سے لے کے اور 10 محرم بالکل. تک. جی جی بالکل ایسے ہم ہی. امام کی اس مور دین 50 ایئرس کی، 50 سال سے زیادہ کی عمر جو مدینے میں اور جو کوفے میں آپ نے گزاری ہے، اس پہ گفتگو نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہ سینٹرل گفتگو ہم نے بس انہی تاریخوں کو بنایا ہوا ہے. ٹھیک. تو اسی طرح بی بی کا بھی ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا، کہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ اپنے والد کی باتوں کو تحریر کیا کرتی تھی. ظاہر تحریر وہ صرف اپنے لیے تھوڑی کرتی تھی، اس صحیح کے صحیح. بعد آپ خواتین کا مدرسہ لگایا کرتی تھی. بہت خوب. خواتین کا مدرسہ لگتا تھا، کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں، رسول اللہ کے ساتھ خواتین کو تبلیغ کرنے کے لیے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ساتھ رہی، امہات المومنین. ٹھیک. اور جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جب آپ اس درجے پہ، اس ممبر پر آئے جو رسول کا ممبر تھا، تو اس وقت آپ کے ساتھ موجود تھیں آپ کی شریک حیات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ٹھیک. اللہم یہ ہم صلی اپنے اللہ. عقیدے کی بات کریں، خلیفاؤں کی وہ بات ایک الگ ہے کہ صحیح مولا صحیح کو بعد رسول اکرم. صحیح. ٹھیک. تو پھر جب آپ مولا جب اپنی یعنی ظاہری خلافت میں جب آئے، تو اس وقت خواتین کو متوجہ کرنے کے لیے، صحیح. ان کی تعلیم و ہدایت کے لیے. ان کی تعلیم و ہدایت کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے بی بی زینب صلوات اللہ علیہ اجمعین کا کردار سامنے ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. جو صرف مولا
المومنین کی حیات تک نہیں رہا، بلکہ امام حسن کی حیات میں بھی اسی طرح رہا اور امام حسین کی حیات میں. کیا بات ہے. میں تو آگا یہ سوچ رہا اور ہوں بی بی کا کیا مقام اہتمام ہے مرتبہ. پروردگار کا اور کیا انتظام ہے خاندان اہل بیت کا. جی، اور میں بس ایک یہ جملہ پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا کہ یہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ اتنا ہے جی کہ جب شام غریبہ میں جب خیمے جلنے لگے اور آپ تمام بیبیاں ایک خیمے میں آ گئی کہ جہاں غش کی حالت میں عابد بیمار تھے، تو آپ نے اپنے فرزند کو، اس بھتیجے کو اٹھایا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا پھوپھی ہیں، ٹھیک. کیا کردار ہے. لیکن آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا فرما رہی ہیں آپ کہ اے علی ابن الحسین، آپ ہمیں تعلیم کریں کہ ہم انہی خیموں میں رہ کے اپنی جان دے دیں یا ان خیموں سے باہر چلے جائیں، کیونکہ آپ امام وقت ہیں اور امام وقت کی تائید میرے اوپر واجب ہے. کیا بات ہے. کیا عطاعت خداوندی ہے. واہ، کیا عطاعت امام ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیموں سے باہر چل جائے، وہ پھر ایک شام غریبہ کی کہانی. لیکن بی بی نے سمجھایا کہ وقت کی امام کی پیروی کتنی ضروری ہے کہ چاروں طرف آگ بھی لگی ہو تو مسئلہ امام سے پوچھ کے بنا اپنی سوچ پر نہیں کرنا ہے. بالکل صحیح. لیکن جب امام زین العابدین نے بھی پھر اپنا حق ادا کیا، جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا یا کوئی ایک کہیں کہ ایک مولا کو کوئی سولوشن ڈھونڈنا ہوتا تھا، تو آپ سب سے پہلے رجوع کرتے تھے اپنی پھوپھی کی طرف. سبحان اللہ، کیا شخصیت. تو یہ مقام ہے شہزادی کا. تو جب آپ شہزادی اس مقام کی تھیں تو آپ گفتگو کیا کرتی تھیں قرآن کی ان اصطلاحات پر کہ جن پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ خواتین کو ان کے مسائل، جو خواتین کے مسائل ہیں، ان کے گھریلو مسائل ہیں، ان کی پرسنل لائف ایشوز ہیں، آپ ان کو حل کیا کرتی تھیں باقاعدہ. مدینے کے اندر بیت الشرف میں بی بی کا مدرسہ لگا کرتا تھا کہ جس کے اندر کئی کئی مومنات تشریف لاتی تھیں اور جس میں بی بی ان کو پردے کی زندگی گزارنے کی، اپنی اہل یعنی اپنے زوج کے ساتھ رشتے کی، اس ہر چیز کی تعلیم دیا کرتی تھی. اور اس کی ہم نے ایک بس آخر میں اس کی میں کہوں گا کہ اس کی ہمیں بات یہ یہاں سے پتہ چلی کہ جب امام نے 28 رجب کو جب مدینے سے چلنے کا فیصلہ کیا تو تمام کتابوں میں یہ واقعہ رقم ہوا کہ جب مدینے کی عورتیں آئیں اور آپ امام علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ مولا، آپ ہماری استاد کو، آپ ہماری شہزادی کو ہم سے دور لے کے جا رہے ہیں، تو کیا ہم ایک قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیوی ہمارے درمیان میں سے گزر جائے؟ یہ کون تھیں عورات مدینہ؟ یہ وہی عورات مدینہ تھیں جو آپ کی اسٹوڈنٹس تھیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا شہزادی نے کہ ان کے گھر کے مرد، اس کا مطلب ان کے گھر کے مرد توجہ نہیں دے رہے تھے واقع مولا امام حسین پر، لیکن اس گھر کی خواتین، اس گھر کی عورتوں کی توجہ اتنی ہو چکی تھی امام حسین کی طرف، اور اس توجہ کی وجہ بی بی زینب سلام ہے. بالکل صحیح. تو یہ بی بی کا کردار رہا کہ بی بی نے علم اور امام حسین کے مقصد کو بیان کیا ہے مدینے کی عورتوں میں، اور اس کے بعد بھی بات واقع کرنا. بہت خوب، بہت خوب. آغا ساتھ میں یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ بی بی کو شریکۃ الحسین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لقب کی کیا تعویل ہے؟ جی، شریکۃ الحسین امام حسین کا جو مشن ہے، صحیح. وہ اسٹارٹ اگر ہم اس کو لیں تو وہ کربلا آمد 2 محرم اور 10 محرم وقت عصر تمام ہوا کہ آپ نے ان 3 دنوں میں، اور پھر جو باقی کے آخر کی 3 دن ہیں، آپ نے اس میں فوجی اشکیا کے منہ پہ جا کے گفتگو کی ہے. دور سے نہیں خطبہ دیا ہے، بلکہ آپ نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے. تو یہ ایک مشن ہے امام حسین کا، جس کے لیے وہ 28 رجب سے گھر کو چلے، 2 محرم کربلا وارد ہوئے. یہ ایک مشن چل رہا ہے امام کا. لیکن اب امام کو شہید کر دیا جائے گا، تو اس مقصد حیات کے لیے جو تبلیغ بی بی وہاں کیا کرتی تھی
مولا نے انہی کو اپنا شریک مشن بھی بنایا، صحیح صحیح. کیونکہ بی بی کی ظاہر تعلیمات آپ جب اس قدر گھر میں ہم خواتین میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ذاکرہ ہوں، کوئی بہت جن کی طرف دین کا رجحان ان کی طرف زیادہ ہو، تو خاندان کی تمام عورتیں انہی کی طرف رجوع کر رہی ہوتی ہیں. اور بیوی تو کا جو ایک اسی لقب ہے وہ عالمہ غیر معلمہ، وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ عالمہ آپ بھی غیر معلمہ، بالکل اسی فارغ. کے بی بی نے تعلیمات دی ہیں عورتوں کو. بی بی بالکل صحیح. نے بی بی نے اس معاشرے کو کہ جہاں جس معاشرے میں عورت کو گھر میں بند کرنے کا وہ کہا جاتا تھا کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، بی صحیح. بی نے اس کے اندر رہ کر اس عورت کی عزت، قدر و قیمت بتائی ہے. تو جب بالکل امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین جب آئے ہیں آخری رخصت کے لیے، تو آپ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بازوؤں سے اس طرح پکڑا اور کہا حسین کا مقصد یہاں تمام ہوتا ہے، لیکن اس مشن کو اگر جاری رکھنا ہے تو اے بہن وہ آپ نے رکھنا ہے. اور پھر امام نے فرمایا یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نماز شب میں بھول نہ جانا. کیا امام کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کے بعد تو بی بی کو اونٹ پہ باندھ دیا جائے گا، سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی، 1 سال قید ہوگی، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ میری بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. تو تاریخوں نے رقم کیا کہ اس اونٹ پر بندھے بندھے بھی میری بی بی نماز شب کو ادا کیا کرتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز شب کی اہمیت میری بی بی نے، اور پھر دربار کے اندر جتنے واقعات ہوئے کہ ایک سمت میں پورا دربار خاموش ہو گیا، ہزاروں میں کرسی نشین موجود ہیں، کہیں کے بادشاہ موجود ہیں اور دربار سجا ہوا ہے، لیکن جب وہ شہزادی نے گفتگو کرنا شروع کی، وہ شہزادی کسی ایسے لباس میں ملبوس نہیں تھی کہ جس پہ ہیرو جواہرات لگے ہوئے ہوں. وہ شہزادی تو جس کے سر کی چادر چھین لی گئی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کوفے شہر میں وہ شہزادی تھی ایک دن. اور وہ ایک دن آیا کہ جب بی بی اس دربار یزید میں قیدی بنا کر لے کے آئی جاتی تھی. بے اختیار میں نے جہاں سے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے والد کی باتوں کو تحریر کیا کرتی تھی، تو لا محالہ خدا نے وہ انداز عطا کیا کہ جب بی بی نے گفتگو کرنا شروع کی اس دربار یزید میں، تو ایک اندھا نابینا صحابی جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، جس کو نظر نہیں آتا تھا، اور اس کو کوفے کے دربار میں بھی لایا ہوا تھا، وہ مجمع میں کھڑا ہوا تھا، تو دیکھ نہیں سکتا تھا. اس نے برابر میں کھڑے ہوئے شخص سے کہا کہ اگر میرے کان بھی دھوکہ نہیں کھا رہے ہیں تو میں اپنے وقت کے اس امام کی، امیر المومنین کی آواز سن رہا ہوں. تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ امیر المومنین نہیں ہے، بنت امیر المومنین ہے. اور اس دربار میں اس وقت اس صحابی نے بڑے شور سے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ اب کیا یہ وقت بھی آ گیا کہ علی کی بیٹیاں دربار میں آ گئی ہیں. اور یہ اسی واقعے کے اندر تحریر ہے کہ وہ یہی ماتم کرتے کرتے اسی وقت اسی دربار میں رخصت ہو گیا اس دنیا سے. اتنے مصائب کی ایک نابینا شخص برداشت نہیں کر پا رہا، تو سوچیں کہ بی بی کا کیا عالم ہے. صحیح بات بالکل. لیکن آپ کھڑی ہوئیں اور آپ نے سورہ آل عمران کی آیتوں کا اقتباس لینا شروع کیا کہ ظالم یہ نہ سمجھیں کہ جو ان کو وقت کی مہلت دے دی گئی ہے
کہ وہ ان کو دنیا پہ قابض کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بلکہ ان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیتوں کا بیوی نے اس وقت اگر دیکھیں کوئی ایسا وقت آ جائے تو ہماری تو جو سامنے بھی جو ہو رہا ہوتا ہے ہمیں وہ یاد نہیں ہوتا، بی بی قرآن سے اقتباس لے کے وہ گفتگو کر رہی تھی۔ کہا تھا یہ حکومت نہیں ہے، محبت۔ واقعاً شریکت الحسین کا کردار ایسا ہونا چاہیے تھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسا کردار ہونا چاہیے تھا، اسی لیے امام نے آپ کو اپنے مقصد کا شریک کیا ہے۔ بالکل بالکل شریک حیات وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن شریک مقصد ایک الگ چیز۔ بالکل شریک مقصد کے لیے کردار کی اپج ڈھونڈی جاتی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اس کردار کا اس مرتبہ کہاں ہے، تو بہت اس خوب۔ شریکت المقصد، اس شریکت الحسین بنایا ہے اس شہزادی کو ان تعلیمات کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس آقا آپ پروگرام کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار آج کی خواتین کے لیے کس طرح سے مشعل راہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں میں جس طرح کہ میں نے گفتگو کی کہ بی بی نے ان عورات مدینہ کو درس دیا ٹھیک ہے، اور ان کو گھر سے باہر بلایا کہ آپ باہر آئیں اور تبلیغ کریں، کیونکہ ایک عورت کا وہ صرف اس کے اپنے لیے مشعل راہ نہیں ہوتا، وہ اس کی اولاد کے لیے بھی ہے، وہ اس کے شوہر کے لیے بھی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور پھر جب وہ آگے نسل چلی جاتی ہے وہ دیکھتا ہے ہماری دادی نے یہ کام کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل عورت بالکل بالکل کا جو ایک مشعل راہ ہے، تو بی بی نے صحیح۔ اس عورت کو تبلیغ کی ہے، کیونکہ یہ ہمارے استاد محترم علامہ سید سرور حسین رضوی حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم مدرسے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، اس کا کردار اس قدر درا قدر ہے کہ اگر ماں نمازی ہو تو بچے کبھی بے نمازی نہیں ہوتے۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ ماں اگر مرثیہ پڑھتی ہے، نوحے پڑھتی ہے، خطابت کرتی ہے، تو لا محالہ کسی نہ کسی بچے کے اندر وہ عادت ضرور آتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کیونکہ وہ بچہ جب اس کی گود میں ایک عورت ہے، اس کی گود میں ایک بچہ ہے اور وہ نوحہ پڑھ رہی ہے، بالکل وہ صحیح بچپن سے وہ نوحہ اس بچے پہ افیکٹ کر رہا ہے۔ کر رہا ہے، بالکل بالکل ایسے ہی۔ بی بی نے اس مینٹیلٹی کو کہ جو وہ تھا کہ عورت صرف گھر میں رہے، کیونکہ آج کا دیکھیں ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ایکسٹریم لیول پہ لے کر چلے جاتے ہیں صحیح۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پردہ تو بہت ہی پردہ، وہ گھر میں ہی ہے، باہر ہی نہیں آ رہے، علم کچھ ہوتے علم ہے پھر بھی نہیں آ رہے باہر۔ نہیں، بی بی نے یہی تو سمجھایا ہے کہ اس چادر کو سر پہ رکھ کے سب کو تعلیم دے گی، کیا کہنے، کیا کہنے اس بھائی، واہ چادر واہ کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ بے شک بے علم شک بے شک۔ ہر ایک عورت کا حق ہے علم حاصل کرنا، بے شک پھر اس کا حق ہے کہ یہ جو چادر اس کو دی گئی ہے وہ اس کو اپنے سر پہ رکھے بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے بعد اس تعلیمات کی حفاظت کرے، جائے یونیورسٹیز میں لیکچرز دے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک الگ ہی وہ نظر آتی ہے کہ جو با پردہ خاتون ہو اور وہ ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے آئی، کیا بات ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیتے ہیں توجہ کا وہ چیز مرکز بن جاتی ہے کہ ایک با پردہ خاتون ہے اور وہ گفتگو کرنے آ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو بی بی نے 2 درس کائنات کی تمام عورتوں کو دیے کہ ایک پردہ نہیں چھوڑنا ہے، ایک سبحان اللہ۔ تعلیم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ بالکل پردہ اسی طرح بالکل انسان کی زندگی میں اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ سوال کیا گیا اور کئی دفعہ ہمارے استاد نے بھی ہمیں بتایا کہ جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ چادر ایک عورت پہ لینا کیوں واجب ہے، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورسٹائل زمانہ آ چکا ہے اور ٹھیک۔ مسلمان بھی آج اسی پہ اٹھا رہے ہیں آواز کہ یہ دوپٹہ کیوں ضروری ہے، یہ چادر کیوں ضروری ہے، ایک عورت اپنی مرضی کی مالک ہے۔ تو اس کا بالکل جواب یہ دیا گیا کہ ایک عورت جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے اور خدا بند متعال نے اس کی شیلڈ جو ہے وہ ایک چادر رکھی،
سبحان اللہ، بہت خوب بھائی، بہت خوب، واہ واہ۔ جو اس کو دنیا کی ہر برائی سے بچا رہے۔ تو بی بی کا یہ مقصد ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں اس پہ فالو کرنا ہے اس چیز کو، کہ ایک تو ہماری مائیں بہنوں کے پردے سلامت رہیں، اور وہ انہی آمین پردوں میں، انہی پردے ملبوس کے اندر اس دنیا کو تعلیم یافتہ بھی کرتے رہیں۔ الہی وآخر آمین۔ الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ آغا، جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے ہماری بہت بہترین طریقے سے رہنمائی فرمائی۔ پروردگار آپ کو جزائے خیر دے، سلامت رکھے، اور آپ کے استاد محترم جناب مولانا سید سرور حسین رضوی صاحب کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کو اختتام کرتے ہیں ہم سلیم امروہی صاحب کے ان اشعار کے ساتھ، کہ سمجھ سکا نہ زمانہ مقام زینب کا، سمجھ سکا نہ زمانہ مقام زینب کا، کیا فرشتوں نے پر احترام زینب کا، ہمارے لب پر جو آیا ہے نام زینب کا، سبحان اللہ۔ سنائیں گے تمہیں ہم اب کام زینب کا، کبھی بھی ظلم کے آگے نہ سر جھکا دینا، زمانے بھر کے لیے ہے پیام زینب کا۔ لاکھوں درود و سلام خاندان اہل بیت کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا عالمان قائم سے سجاد شاہ جی کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور گرد و نواح سب کا خیال رکھیے گا، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔ حرم کے گود میں اس طرح بت رب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب